جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں مزید کچھ گیسٹس ہیں جن کا اضافہ ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو مزیدار فوڈز کے بانی و سربراہ حاجی حنیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے شوبز کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام، خاص طور پہ اسٹیج ڈرامے، اسٹیج شوز، کامیڈی شوز میں مطلب بہت نام کمایا، بہت سادہ آدمی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سلیم آفریدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس ہیں؟ جی ہاں، اللہ کا کرم ہے، ہاں اور بریانی گرم ہے۔ اچھا، نہیں اوکے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تھینک یو۔ خوش رہیں آپ رہیں، میٹرو پہ آ کے اچھا لگتا ہے، لگتا ہے کسی اپنے ہی گھر میں آ گئے ہیں۔ نہیں تو اچھی بات ہے سر، ہم بھی آپ کو بالکل اپنا سمجھتے ہیں، اس میں آپ کو کہیں سے ہم غیر سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں، اور اتفاق یہ کہ حنیف بھائی کو بھی آپ نے بٹھایا تو آج کی محفل مزیدار ہو گئی ہے۔ اچھا، حنیف بھائی کی وجہ سے؟ ہاں جی، اچھا، ہماری وجہ سے نہیں ہے، حنیف بھائی کی؟ نہیں، آپ کی وجہ سے تو اچھی ہوتی ہے نا، پھر وہ مزیدار ان کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ اچھا چلیں، ہمارے ساتھ ناظرین ایک اور بڑی زبردستی گیسٹ ہیں جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، اور ساتھ ساتھ یعنی پریکٹس بہت اچھی کرتی ہیں، یعنی اپنے شعبے کی ماہر ہیں، سائیکالوجیکل سیشنز بھی کرتی ہیں، ڈاکٹر مہرین خانزادہ۔ السلام علیکم۔ خیریت سے ہیں آپ؟ فرسٹ کلاس ہیں جی ناظرین۔ اس کے علاوہ شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، شکیل مدنی صاحب کو بھی ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہنا چاہیں گے، اور اس کے علاوہ ایک اور ہمارے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہیں، اور لیکن ان کا تعارف جو ہے نا وہ سلیم آفریدی صاحب زیادہ بہتر کرا سکتے ہیں، اس لیے کہ سلیم آفریدی صاحب خود اپنے ہمراہ لے کر آئیں۔ جی سر، یہ نبیل انصاری ہیں، چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، بہت خدمت گزار آدمی ہیں، لیکن یہ سنگر تھا لڑکا، فنکشنز میں گانے وغیرہ گاتا تھا، لیکن پھر اس نے ہدایت پائی اور نعت خوانی کی طرف آنا چاہ رہا تھا، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، مواقع ہم دے دیں گے، باقی آپ کا کام ہے، اور آپ کے توسط سے یہ آج انٹروڈیوس ہوں گے ایز اے نعت خواں۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ بہرحال گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں حاجی صاحب، کیسے چل رہے ہیں رمضان؟ کیا روٹین ہے آج کل آپ کی؟ بہت اللہ پاک کی مہربانی ہے، سب ٹھیک ٹھاک اچھا چل رہا ہے؟ بہت اچھا چل رہا ہے ماشاء ٹھیک ہے۔ سحری پہ آپ کا آؤٹ لیٹ کھلا رہتا ہے مزیدار فوڈس؟ جی ہاں، شام 4 بجے سے صبح سحری تک۔ شام 4 بجے سے سحری تک کھلا رہتا ہے، سحری اطمینان سے کر سکتے ہیں۔ اور کیا خصوصیات کیا ہیں سحری کے لیے، کیا وہ کر رہے ہیں آپ؟ مطلب سحری میں تمام آئٹم ہیں ہمارے جو اویلیبل ہوتے ہیں، اس میں حلیم، بریانی، نہاری، حلیم، بریانی، نہاری، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں؟ سب چیزیں ہوتی ہیں، باربیکیو وغیرہ سب ہے، چائنیز ہے، اچھا، پیزا ہے، پیزا ماشاء اللہ بہت لوگ، ہاں شہری میں پیزا بہت لوگ کھا رہے ہیں ماشاء اللہ۔ پیزا بہت کھا رہے ہیں لوگ؟ اچھا، پیزا لائٹ رہتا ہے نا میرے خیال میں؟ پیزا بہت بہترین ہے، ہاں، اڑنے لگتا ہے آدمی پیزا کھا کے، ہے نا؟ تو اسپیشلٹی، لیکن زیادہ لوگ حلیم اور بریانی کی طرف زیادہ جاتے ہیں، تو جو سگنیچر مکمل غذا ہے نا حلیم۔ صحیح بات۔ مکمل غذا ہے، اور ہم تو مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ آپ تو اکثر جاتے ہیں، ہم بھی مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ گھر میں کوئی بھی دعوت ہو، حاجی صاحب حلیم کے بغیر نہیں ہوتی، اور اب تو ماشاءاللہ نہاری اور بریانی اور سارے لوازمات، اور پیزا بھی میں نے کھایا ہے۔ پیزا بھی بہت زبردست ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل بالکل۔ اچھا، مہرین خانزادہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مہرین، کیا کہتی ہیں رمضان المبارک میں جو بہت سی نفسیاتی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ خود ہی ختم ہو جاتی ہیں کیا روزوں کی وجہ سے؟ جی بہت، مطلب میں سمجھتی ہوں کہ ہم رمضانوں میں کتنی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی میں کچن میں بھی یہ بات کری تھی کہ نیگیٹو تھاٹس جو ہے وہ ہمارے بہت حد تک ریموو ہوتے ہیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی اس مہینے میں جتنی چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں سے جو ہے وہ کسی بات کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، غصہ کرنا جس طرح کہتے ہیں اس مہینے میں، کہ بھائی آپ کوشش کریں کہ کم سے کم کریں، کیونکہ ہم ہر چیز کے لیے اپنی پابندی لانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب غصہ کم آتا ہے تو آٹومیٹیکلی ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات میں بھی بہت امپروومنٹ آتی ہے، اور دوسرا یہ کہ جب آپ کسی سے جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کرتے، جس حد تک سچ بولتے ہیں، تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ تر لوگوں کی جو ایک بات ہوتی ہے نا کہ پہلے کچھ کہا تھا اب کچھ کہا ہے، تو وہ چیز بھی جو ہے وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ بہت اچھا پازیٹیو افیکٹ لاتی ہے۔ تو زیادہ تر موسٹلی اچھا یہ کہ آپ لوگوں کے ساتھ
صبر سے بھی پیش آتے ہیں. اب دیکھیں روزہ ہمیں صبر کی پہچان کراتا ہے, پیشنس. روزہ جو صبر کی پہچان کراتا ہے. جی, تو یہ کہ آپ دیکھیں صبح سے آج کتنی گرمی ہے, یعنی مجھے بھی فیل ہو رہا ہے کہ ہاں پانی کی مطلب اشد وہ محسوس ہو رہی ہے. تو آپ دیکھیں یہ جو پیشنس ہے ہمارا, یہ ہمارا غصہ اور یہ مختلف چیزیں جو ہے وہ ہم رمضان میں سیکھتے ہیں, جس سے ہماری سائیکولوجیکل ہیلتھ پہ بہت افیکٹ آتا ہے. بہت افیکٹ آتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو کہ خاص طور پہ اس ٹائم میں جو یہ عصر اور مغرب کے درمیان, تو بعض روزے دار ایسے میرے اپنے عزیز بھی رہے ہیں کہ اس ٹائم غصہ ذرا زیادہ آتا ہے, زیادہ آ جاتا ہے. ہاں جی, ہاں جی, مغرب سے یعنی جو عصر سے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے, بھوک لگ رہی ہوتی ہے نا اس وقت. پتہ نہیں کیوں حاجی صاحب کیا کہتے ہیں, بھوک کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے؟ بس ایسے ہی ہے, تقریباً 16 گھنٹے تو گزر ہی چکے ہوتے ہیں. 16, ہاں وہی نا, اس وجہ سے زیادہ اور زیادہ انسان جو ہے وہ اس میں گلوکوز لیول بھی ڈاؤن, موڈ آف ہو جاتا ہے, انرجی لیول جی وہ بھی ایک باڈیلی چینجز ہوئے ہوئے ہوتا ہے نا, کیونکہ آپ کا جو باڈی کی انرجی لیول ہے وہ تقریباً اب بالکل زیرو پہ آ چکی ہوتی ہے. چند لوگوں کی بات. اچھا کھانا کھانے سے کہ اچھے ہارمونس نکلتے ہیں یعنی دماغ میں, بالکل لوگ کہتے ہیں فیلنگ آف ویل بینگ. یہ بات بڑی اہم ہے کہ اچھا کھانا کھانا جو ہے نا انسان کو صرف صحت وائز نہیں, دماغی طور پہ بھی بہتر کرتا ہے. بالکل. کیا ہوتا ہے اس سے؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم کھانے کی ٹیسٹ بڈز یعنی آپ کے جب فلفل ہوں, یعنی سیٹسفائیڈ ہو, ٹیسٹ بڈز جو آپ کے ذائقے کے جو خلی ہیں اگر وہ سیٹسفائیڈ ہیں تو اس سے آپ کی دماغی حالت پہ کیا فرق آئے؟ دیکھیے سیٹسفیکشن تو میں سمجھتی ہوں سب سے زیادہ ضروری چیز ہے, چاہے وہ لائف سیٹسفیکشن ہو, چاہے وہ آپ کی سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن ہو, چاہے ڈفرینٹ چیز ہو. سیٹسفیکشن آپ کو ویسے ہی بڑا کول کام اور بڑی اسموتھ پرسنالٹی ڈیولپ کر دیتی ہے. اور اسپیشلی اگر کھانے کی بات کریں تو ہم دیکھیں اپنے پورے دن میں جو ہمارے 3 میل ہمیں بتائے گئے کہ 3 میل ہے کہ آپ نے بریک فاسٹ لینا ہے, لنچ لینا ہے, ڈنر لینا ہے, تو ان تینوں چیزوں کے لیے اگر ہم پراپر چیزیں لیں, جس طرح اگر ناشتے میں جو ہماری مطلب اگر من پسندہ چیز مل جائے تو بہت اچھا ہے, لیکن ہیلدی ڈائٹ جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ بھی ہماری اگر چوائس کی ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ سیٹسفائڈ ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم کھانا تو کھا لیتے ہیں لیکن اندر سے ہم مطمئن نہیں ہو رہے ہوتے کہ کھانا کھایا ہے, ہاں ٹھیک ہے کھا لیا, پسند نہیں تھا, موسٹلی یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر لنچ میں یا ڈنر میں اگر ہم اپنی پسند کی چیزیں اور بالکل پراپر طریقے سے کھائیں. اچھا ایک تو یہ بھی ہے کہ آپ نے جو کھانا کھایا ہے وہ کتنا دکھنے میں اچھا ہے, کئی دفعہ یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. آپ نے چیز تو لے لی ہے لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو وہ بظاہراً دکھنے میں پسند نہیں آ رہی ہے. تو یہ سائیکولوجیکل ریسرچز بھی یہ بتاتی ہیں کہ فوڈ کا جو لک ہے وہ بھی بہت آپ کی سیٹسفیکشن پہ بھی بہت رول پلے کرتا ہے. اس پہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ لک اچھا ہونا چاہیے. اچھا کھانا احتیاط سے کھانا چاہیے اور یہ ہمیشہ سے اوور ایٹنگ نہیں ہونی چاہیے. اوور ایٹنگ نہیں ہونی چاہیے, خاص طور پر جب پسندیدہ کھانا سامنے ہو تو اس وقت احتیاط کو مد نظر ضرور رکھنا چاہیے, ورنہ تو الٹا اثر ہو جاتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا ٹھیک ہے, آپ سے مزید گفتگو ہوگی لیکن آج ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لینا چاہیں گے اور وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو قصیدہ برد شریف آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. کہیں نہ جائے گا, جن کی میرے گلشن نشریات رمضان کریم. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس, مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. سر بھی خم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی, سر بھی خم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی. کیا کروں نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس. ویلکم بیک, ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی حنیف صاحب, سربراہ ہیں
مزیدار فوڈز کے، اور یعنی حال ہی میں ان کی بنس روڈ برانچ جو ہے اسے 3 سال مکمل ہوئی ہیں. ایک دفعہ پھر آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم آفریدی صاحب. کیا حال ہے؟ خیریت سے آپ؟ فرسٹ کلاس. جی ہاں صاحب، اچھا ہے ماشاءاللہ، موسم خوشگوار ہے اچھا چل رہا ہے نا؟ اور روزہ بھی ماشاءاللہ نرم ہے. پتہ نہیں چل رہا ہے، قائم ہے روزے ماشاءاللہ. جی، دوپہر میں الگ گرمی تھی، کمزور نہیں ہو رہا، مضبوط لیکن چل رہا آپ ہے. کے پاس ابھی جو آپ کا پچھلا کلام سنا ہے نا، اتنی روح کو ٹھنڈک ملی ہے کہ واہ واہ، روزے دار تو اتر میں نہ آ گئے ہوں. تھینک یو سر، جزاک اللہ، بہت اچھا لگا. ڈاکٹر بحرین خان زادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین ہمارے ساتھ شکیل مدنی صاحب بھی تشریف فرمائیں. اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ ابو ذر غفاری صاحب اور ایک اور ناطخواں جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ آپ کو آج محفل سما کا بھی ہم نے اہتمام کیا ہے، اور اس لیے جو ہے آج آپ کو ہم محفل سما بھی سنوائیں گے. بڑی زبردست سی جو قوالیاں ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بڑا زبردست ہم نے انتظام یہاں پہ کیا ہوا ہے. ان کو بھی خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم، خیریت سے آپ؟ ٹھیک. چاند بردرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، خیریت سے ہیں؟ بہت. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو. جی حاجی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سر مجھے بتائیے گا کہ مہنگائی کا اتنا دور ہو گیا ہے، کس طریقے سے چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں آپ؟ بس مہنگائی تو بہت ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، سب کو پتہ ہے. دنیا میں، پوری دنیا میں انٹرنیشنل طور پہ مہنگائی ہوئی ہے. کووڈ کے بعد جو ہے سارا نظام دھرم برب ہو گیا. اچھا، تو مجھے بتائیے گا کہ مزیدار حج جو ہے وہ بھی اہتمام کیا جا رہا ہے، اور اس سال جو ہے آپ کی جانب سے حج کے مختلف پیکیجز جو ہیں وہ اناؤنس کیے گئے ہیں. کیا پیکیجز ہیں اور کتنے دن کا حج ہے سر، یہ بتائیں. ہمارے پاس مختلف پیکیجز ہیں. اس میں 14 سے 17 دن کا ایک پیکیج ہے، اور ایک ہے 20 سے 22 دن کا، اور ایک 30 ڈیز کا ہے. اچھا، اور پرائسز کیسی رکھی ہیں آپ نے؟ پرائسز اس کے حساب سے ہیں مختلف. تو جو سب سے زیادہ ریزنیبل پیکیج ہے وہ تقریباً 20 دن کا ہے. 20 دن کا ہے؟ جی. اچھا، اور وہ کتنے ریال تقریباً پڑ جاتا ہے؟ ریال تقریباً 19 لاکھ کا ہے تقریباً پاکستانی. اچھا پاکستانی. 19 لاکھ. اور سرکاری جو ہے وہ تقریباً 11.5 لاکھ کا ہے. 12.5 لاکھ کا تھا. 12.5 لاکھ کا سرکاری ہے. لیکن سرکاری میں یہ ہے کہ رہائش اور دوسری چیزوں کا فرق ہوتا ہے. آپ کے اندر آسانی رہے گی کھانے کی اور باقی سب چیزیں آپ کی طرف سے دی جاتی ہیں؟ جی ہاں بالکل. کھانا وغیرہ، چائے، رہنے کا انتظام، مکمل کمپلیٹ ہوتا ہے پیکیج. ٹریننگ، سب چیز ہوتی ہے 20 دن کا. جی ہاں. اچھا، رہائش کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ تھوڑی سی رش زیادہ ہے رہائش میں. بہت رش ہے ماشاء اللہ. تو کتنے لوگوں کا قافلہ لے کے جاتے ہیں آپ؟ ہمیں 125 افراد کا کوٹا ملا ہے. 125 افراد کا کوٹا ملا ہے. اور ابھی تک کتنی بکنگز آ چکی ہیں آپ کے پاس؟ تقریباً 70% ہو چکی ہے انشاءاللہ. 70% ہو گئی ہے ماشاء اللہ، ابھی چل رہی ہے. ینگ لوگ زیادہ آتے ہیں آپ کے بھائی، اولڈ ایج؟ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کہتے تو یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ حج ینگ ایج میں کر لیا جائے. ہونا تو یہی چاہیے، کیونکہ جوانی میں کر لیا جائے. کیونکہ جوانی جو ہے اس میں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جوانی کی عبادت بھی اچھی ہے. جوانی کی عبادت، بالکل. جوانی کی عبادت اور ہر چیز جوانی میں اچھی لگتی ہے. ہاں، کیونکہ جسم میں جان ہوتی ہے انسان کے. صحیح بات. اور یہ مشقت کا کام ہے، محنت ہے بالکل حج کے اندر. تو آپ نے حاجی صاحب حج پہلا حج جوانی میں کیا تھا یا میں نے یا کہا ہے خالی آگے؟ پہلا حج کب کیا تھا؟ پہلا حج 92 میں میں نے کیا تھا اپنی والدہ. 92 میں کیا تھا. ہاں ماشاء اللہ جوانی میں کیا تھا. تقریباً جوانی. نہیں بالکل جوانی ہے. بالکل جوانی. بالکل جوانی ہے، اس لیے کہ ماشاء اللہ، ہاں، بہت. اگر 33 سال پہلے حج کیا ہے تو جی، پھر جی، تو ماشاء صحیح ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو بہت مزہ آیا تھا اس حج میں. ماشاءاللہ. ویسے اب اچھا، تک اس وقت کے مطلب مسجد حرام اور جو فیسلٹیز ہیں اور آج کی فیسلٹیز میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ بہت فرق ہو گیا، کیونکہ پہلے جو ہے گورنمنٹ حج کراتی تھی. اس میں یہ ہوتا تھا کہ حاجی جو ہے مطلب بسوں میں حاجی کیا ہر طرح کی مطلب سہولت نہیں ہوتی تھی. اچھا، سہولت آپ کے زمانے میں آپ پانی کے جہاز سے گئے تھے یا ہوائی جہاز سے گئے تھے؟ نہیں بھائی ہری گئے. میں سمجھا شاید آپ اس زمانے میں پانی کے جہاز سے گئے. 84 میں 85 میں. تو میں نے فلموں میں دیکھا ہے نا، بلکہ وہ یہاں سے بھی سفینہ عرب اور سفینہ حجاج سے جاتے تھے نا. اب اب بند کر دیے یہ. ہاں یہ تو بند ہے. پانی کے جہاز. وجہ کیا یہ سستا نہیں ہو سکتا اس بہانے؟ بہت سستا تھا. بہت سستا پیکیج ہو سکتا ہے. پانی کے جہاز سے کتنے دن لگ جاتے تھے پہنچنے میں؟ پانی کے جہاز سے تقریباً 15 دن لگ سکتے ہیں. 15 دن لگ جاتے. 15 دن جانا، 15 دن آنا. ہاں 15 دن میں یہ ہوتا تھا. اس میں سے کچھ تو پانی میں ہی چلے جاتے تھے بیچارے. کچھ پانی راستے میں آج ہی پانی میں راستے سے چلے جاتے. ظاہر بات ہے
इंतकाल कर जाते थे बहुत से लोग, तो उसी में पहले बुजुर्ग बहुत जाते क्या थे। करेंगे अच्छा, पहले बहुत ज़्यादा बुजुर्ग लोग जाते थे ना, जब बिल्कुल जी, आखिरी वक्त आ जाता था ना तो फिर सोचते थे चलो इनको हज करा देते हैं। बस यही था पहले, यही कॉन्सेप्ट था कि जी सारे काम दुनिया के निपटा के फिर आप हज करने जाएं। अच्छा, जबकि ऐसा नहीं है, हज जो है हाँ, अब तो जवान लोग जा रहे हैं ना हाँ, हज अब तो करने, जवान बच्चे जा रहे हैं। इस्तिताअत के है साथ। ना। इस्तिताअत जिसकी हो, अगर कम उम्री में हो जाए तो कम उम्री में कर लेना चाहिए। हाजी साहब दुआ करें, मैं भी अल्लाह मियां तो हाजी साहब ये तो मैं माशाल्लाह अपनी बेगम हज हाँ। की इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखिए अब ये तो बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, 125 लोगों का कोटा है। खालू ने इस दफ़ा जो है ना मुख्तलिफ वो निकाले, यानी पैकेजेस बहुत मुख्तलिफ। पहले तो एक ही पैकेज हुआ करता था और एक ही उसमें जाया करता, लेकिन अब चूँकि महंगाई ज़्यादा है उस हिसाब से मुख्तलिफ पैकेजेस, सहूलत हो। हाँ, ताकि लोगों को सहूलत हो और तमाम पूरा कोटा जो है ना अवेल हो। मतलब ये ना हो, क्योंकि देखिए आप गवर्नमेंट के पास वो पूरी दरख्वास्तें आ ही नहीं सकी, गवर्नमेंट का लोग पूरा कोटा भी पूरी तरह अवेल नहीं कर पाए, इसलिए जितने लोग आए हैं सबको हज की वो दे रहे हैं। मसला सिर्फ यही है कि हज के अखराजात इतने हो गए हैं कि अब लोगों की इस्तिताअत नहीं अफोर्ड करना। लेकिन और सर ज़ाहिर है देखिए, महंगाई और उसके बात यह है कि सलीम भाई यहाँ अभी कोई ब्रांड न्यू कार आती है ना इस वक्त, जो मतलब 50 लाख की थी वो आज 80-90 लाख पे है, उसी तरह बिक रही है। लेकिन मसला जो ये- कार 1 करोड़ की थी आज 2 करोड़ 10, 2 करोड़ 20 लाख की है, बिल्कुल वो बिल्कुल उसी तरह बिक रही है। आप पेट्रोल पंप्स पे चले जाएं तो लाइनें उसी तरह लगी हुई हैं, आप होटल्स में चले जाएं तो वेटिंग उसी तरह है, रश उसी तरह है। मैं बात कर रहा हूँ सहरी, बुफे, डिनर। सर उसके बाद लोग कहते हैं महंगाई है। मार्केट्स अगर देखें महंगाई है तो आपकी ट्रैफिक का रश क्यों नहीं कम हो रहा रोड से? आप लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में पेट्रोल कैसे डलवा रहे हैं, डाइन आउट कैसे कर रहे हैं? एक तरफ हम कहते हैं जी बहुत लोग गरीब हैं, भूखे सोते हैं, और आप रेस्टोरेंट्स में जाके देखें और जो ज़िया होता है खाने का, यानी जो मैं बात कर रहा हूँ बूफे सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा जी। ज़िया होता है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये पता नहीं क्या सिचुएशन है। ये चीज़ें हैं। शॉपिंग मॉल्स में आप मुझे बताइएगा हाजी साहब, अपनी आप सबसे सिग्नेचर जो चीज़ है आपकी मज़ेदार की, वो हलीम ही है अभी अब भी? जी हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, हमारी हलीम। जो शिनाख्त है वो मज़ेदार हलीम है। मज़ेदार हलीम है। अच्छा, उसमें की जो रेसिपी है वो किसी को बताते हैं आप या नहीं? क्या बताना है, मतलब एक कारोबारी एक कारोबारी सीक्रेट है ये, सीक्रेट। और कोई खामोशी से देख ले। यार आजकल ये आजकल जो है ना वो वैसे ही मोबाइल और उसका कैमरे का ज़माना है, हालांकि हम आपके कैमरे से लीक करके लोगों ने देख लिया, अच्छा हाजी बता साहब भी ये चुके हैं मिलाते हैं। रेसिपी, लेकिन असल में तो इनके हाथों का नूर है। ये जो हाँ। नूर होता है ना वो ही जायका बनाता है। लेकिन एक सीक्रेट तो है ना। देखिए आप एक ही टेस्ट, एक ही चीज़ तो जी हाँ। किसी को नहीं। आपके ऐसा तो नहीं होता? अच्छा, जो आप मुलाजमीन रखते हैं वो तो देख लेते होंगे, या उनको बिल्कुल मना होता है कि आप एक दफ़ा यहाँ आ गए तो सारी उम्र मज़ेदार पे ही काम करना है? नहीं, असल में जो रेसिपी है ना हमारी, वो है मेन चीज़ जो है वो मसाले जात है। तो अच्छा, मसाला जात जो हम खुद ही मतलब अपने सामने हाँ। पिसवा के उसको मिक्स करते हैं, वो उसका किसी को इल्म नहीं होता। अच्छा, नहीं बिल्कुल। अच्छा, मैंने पहले ही नाज़रीन को बता दिया था कि मैं आपको प्यार से, चूँकि हम लोग सब मेट्रो वाले खालू कहते हैं आपको, तो इसलिए कहीं भी मुंह से खालू, ये मैं किचन में ही बता चुका हूँ। मोहब्बत है आपकी। हाँ, मैंने कहा हम तो जो है ना इनको खालू भी कह सकते हैं और वैसे हाजी साहब भी कहते हैं। तो हाजी साहब हमारे ज़बान पे कम है क्योंकि हमारी आदत है इनको खालू कहने की। तो ये खालू का जो लफ्ज़ है ये हमारे आमिर भाई ने जो है ना वो दिया। हाँ, एक मूवी हम लोग देखने के लिए गए थे और उसमें हम लोगों ने एक कैरेक्टर देखा जो इनको छेड़ने के लिए, फिर वहीं से हमने खालू इनको कहना शुरू किया। लेकिन माशाल्लाह आमिर मसूद शेख साहब, आमिर भाई की जो है ना ये इजाद है, माशाल्लाह ये हमारे लफ्ज़। हाँ। हर दिल अजीज दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। दोस्त हैं, भाई हैं सब। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, हम लोग सबकी गैदरिंग ऐसी है, एजेस का कोई भी फ़र्क नहीं हुआ, बस हम लोग सब जो है ना वो दोस्त भाई ऐसे हैं कि बस, और पता ही नहीं चलता जब हमारी गैदरिंग होती है। तो आप बताएं हाजी साहब कितना टाइम का पता ही नहीं चलता, गुजर पूरी रात गुजरे से पता नहीं हाँ, चलता। बिल्कुल। तो बहरहाल क्या मैसेज देना चाहेंगे आप रमज़ान के हवाले से? रमज़ान के हवाले से ये है कि इबादत करें, यही मतलब कुछ पता नहीं है इंसान को क्या इंदाम होंगे या ना होंगे, तो इसलिए कोशिश ही करनी चाहिए कि जो भी वक्त है उसको अवेल करें, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। वाह, सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही फरमाया आपने। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे, और ये हाजी साहब आपको कुछ जो है ना वो गिफ्ट हैम्पर्स भी दूंगा। इधर आए, ये इधर आप बैठे ना, तशरीफ़ रखें खालू। ये रूह अफ़ज़ा का गिफ्ट है, ये फ्रेशेस्ट का गिफ्ट है ये। और नाज़रीन, इसी के साथ यहीं से जो है ना मैं शुक्रिया अदा करते हुए, फरहान साहब बना लिया आपने? हाँ ठीक है। तो बहरहाल यहीं से शुक्रिया अदा करते हुए जो है ना मैं कहूँगा कि एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो फिर हम मज़ीद अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। देखते रहे हमारे हुस्न इश्क़ाक़ रमज़ान करीम।
جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین اب اس سیگمنٹ میں ہم اپنے مہمان گرامی سے بھی بات کریں گے، ساتھ ساتھ چاند بردرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی قوالی بھی شامل کی جائے گی، محفل سما بھی پیش کی جائے گی. لیکن پہلے اپنے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں. سلیم آفریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلیم آفریدی صاحب، اب تو رمضان اختتام پہ ہے، اب عید کی کیا تیاریاں چل رہی ہیں، مجھے یہ بتائیں. عید پہ تو ہم ڈرامہ تیار کر رہے ہیں. آرٹس کونسل میں وہ اسٹیج ہوگا، مہنگی عید سستے لوگ. مہنگی عید سستے لوگ؟ جی ہاں. تو کون لوگ ہیں یہ جو سستے ہیں؟ یہ وہ کون لوگ ہیں، یہ دیکھنے کے لیے آرٹس کونسل آنا پڑے گا. اور عام عوام کے لیے، کیونکہ مہنگائی کے دور میں کنسیشن کے ساتھ جو ٹکٹس دیے جا رہے ہیں. کتنے ٹکٹس ہیں؟ 200 روپے میں آپ تفریح کر سکتے ہیں. یہ اوپن ایئر میں ہے یا ایئر کنڈیشن؟ اوپن ایئر میں ہے، بڑی گنجائش. آپ لوگ ایئر کنڈیشن کیوں نہیں دیتے؟ نہیں ایئر کنڈیشن تو ہر سال کرتا رہا ہوں، لیکن اب یہ ہے کہ ویسے عام آرٹسٹوں کو کراچی کے آرٹس کونسل کا ایئر کنڈیشن نہیں دیا جاتا ہال. نہیں سامنے ہمارے شکیل صدیقی ہیں، وہ اے سی آڈیٹوریم میں کر رہے ہیں. لیکن ایک ہال جو وہ بڑا ہے وہ انہوں نے مخصوص کیا ہوگا پرائیویٹ کے لیے، انور مخصوص صاحب کے لیے. لیکن وہ بھی مل جاتا ہے، لیکن وہ ٹیم ہو، اچھی ٹیم ہو، وہ چاہتے ہیں پراپر، کیونکہ گریجولی جو ہے انور مخصوص صاحب کے علاوہ کوئی اور نہیں لے سکتا، مشکل ہوتی ہے. ہاں آپ لوگ جب اس لیول تک پہنچیں گے تو آپ کو وہ ہال ملنا شروع ہوگا. نہیں وہ ہال میں کبھی ڈیمانڈ کروں تو شاید ہم نے کیے بھی ہیں نا وہاں، تو 2 سال پہلے کیا تھا ہم نے. خیر آج کل تو موسم اچھا ہے تو اوپن ایئر تھیٹر بھی اوپن ایئر اس لیے کہ عام عوام کے لیے ہم سستے ٹکٹ میں بہترین تفریح. 200 روپے کا ٹکٹ ہے جو آخری وی آئی پی اور وی آئی پی آئیں، آپ لوگ آئیں، ان کے لیے علیحدہ 1500 کا بھی ہے. آپ ادھر دیکھ کے وی آئی پیز کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ادھر دیکھ کے عام لوگ کہہ رہے ہیں. نہیں یار آپ بہت تفریح کرتے ہیں. عام لوگ سر ادھر بیٹھے ہوئے آپ نے ابھی برابر میں دیکھ کے آپ نے ڈاکٹر صاحب کو کہا وی آئی پیز آپ جیسے آئیں اور آپ جیسے عام لوگ آئیں تو میں بالکل دعوت دیتا ہوں. میرا رخ ان سے ہوتے ہوئے آپ ہی کی طرف آیا تھا، آپ سے بے رخی اختیار تو کبھی بھی نہیں کر سکتے. نہیں وہ صحیح ہے، لیکن مجھے لگا کہ آپ تفریح کر رہے ہیں. چلیں آپ کے لیے دعوت ہے کہ وی آئی پی ٹکٹ، خوبصورت ڈاکٹر کو دیکھ کے آپ نے فوراً ان کو وی آئی پی بنا دیا. وی آئی پی ٹکٹ آپ کو فیملی کے ساتھ مفت مل رہی، اور ڈاکٹر صاحبہ کی ٹکٹ وی آئی پی فیملی کے ساتھ ان کی بھی. یہ تو میٹرو کی فیملی ہے. شکیل بھائی کا کیا ہوگا؟ شکیل بھائی ان کو فیملی بنانی پڑے گی ٹکٹ کے لیے. شکیل بھائی آپ مقصد آپ آ جائیں، وہاں کسی سے کرا دیں گے آپ کی. وہ کہہ رہے کس سے کیا مطلب پہلے بتائیے. یعنی کچھ شرائط ہے ان کی. بھائی وہ شرائط کیا، آپ نے بس کلمہ پڑھانا ہے، ایک تو پہلے ان کو مسلمان کرنا ہوگا. اس کے بعد پھر ہمارے ہاں مفتی صاحب یہ ہے کہ پہلے نکاح سے پہلے کلمہ بھی پڑھانا چاہیے کیا لڑکی کو یا لڑکے کو؟ پڑھنا چاہیے، کچھ جگہوں پہ ہے یہ. فرحان صاحب شارٹ بنا دیجیے. یہ ہے نکاح سے پہلے مسنون دعائیں ہیں، سورہ فاتحہ ہے، کلمہ پڑھنا چاہیے، لیکن ضروری نہیں ہے، اس کی ضروری نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ افضل ہے، بہتر یہی ہے کہ مسنون دعائیں، ایک اچھا سفر شروع ہو رہا ہے، نیک خیر کا کام شروع ہو رہا ہے، تو کچھ دعائیں. کلمہ بھی پڑھنا چاہیے کیا نکاح سے پہلے؟ نکاح سے پہلے پڑھنا چاہیے، ہاں، تاکہ ایک دفعہ تجدید ہو جائے. ہاں، تاکہ ہاں وہ اس سے نکاح میں برکت بھی آ جاتی ہے. ہم تو جس بڑی اہم باتیں ہیں شکیل بھائی، ذرا باتیں نوٹ کر کے رکھیں، کام کسی بھی وقت کام آ سکتی ہیں. تو کیونکہ اب میں اپنی بتاؤں، ہم جس قسم کے ماحول میں کام کر رہے ہیں، موبائل اور یہ وہ جو سہولیات میسر ہیں، اور قدم قدم پہ بہکنے کا خطرہ موجود ہے، تو اس لیے بہتر کیا ہے، مجھے تو جب موقع ملتا ہے میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں. اچھا شکر ہے سر، آپ نے بات ایسے شروع کی، میں سمجھا آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو جب موقع ملتا ہے میں نکاح کر لیتا ہوں. کیونکہ آپ نے بہکنے کی بات کی اور کیا کیا بات کرتے ہوئے آئے. نہیں وہ ایسے ہی لوگ تو ہیں جن کی وجہ سے یہ ابھی تک کنوارے ہیں. نہیں ماشاء اللہ ہم سب لوگ لگے ہوئے ہیں. اور شکیل بھائی کی بہت جلد جو ہے نا وہ جی بسم اللہ. نہیں آپ شو دیکھنے آئے؟ نہیں اور وہیں پہ اچھی پبلک ہوگی انشاءاللہ. ڈانس بھی ہے اس میں، اور پھر اسی طرح جوڑے اسی طرح آسمان پہ بن جاتے ہیں. آسمان پہ ہاں، لیکن زمین پہ اسی طرح لوگوں سے ملاقات سے ہی تو بنتے ہیں. اور اس میں نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. جہاں پہ آپ کو لگے کہ سارے معاملات صحیح ہیں، فوراً نکاح کریں، فوراً کر لیں. اجلت کرنی چاہیے، اجلت کرنی چاہیے. اور نکاح خواہ کی ضرورت ہو تو بندہ بالکل. دیکھیے شکیل بھائی، آپ کا تو میں نے مسئلہ ہی حل کرا دیا. میرے سسر ہیں شکیل بھائی نے بیورو آفس کا کام کر دیا ہے،
وہ نکاح خواہ بھی موجود ہیں اور ڈریسز وغیرہ جو چاہیے ہوں گے وہ ڈاکٹر مہرین کہہ رہی ہیں کہ میں ڈریسز وغیرہ ساری چیزوں میں بالکل مدد کروں گی, تو یہ تو آپ کے لیے تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. بالکل. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر مہرین, آپ سے ہم تھوڑا سا نفسیاتی مسائل پہ نہیں بات کر سکے, تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے. تو یہ کہنا انہی کے مسائل پہ بات کر رہے ہیں سر. وہ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اکیلے سے مجھ سے بات کروائیے گا, میرے مسائل ہیں سب کے سامنے ڈسکس. جو شخص زیادہ عرصہ کنوارا رہ جائے وہ مسائل کا شکار ہی. اچھا کتنے عرصے یہ جو مجھے بتائیں کہ شریک حیات کے بچھڑنے کا جو دکھ ہوتا ہے کتنے عرصے تک انسان کو غم زدہ رکھتا ہے؟ دیکھیں موسٹلی ہم نے جب بیریومنٹ کی میں بات جی بیریومنٹ پہ ہی میں بھی بات کرنا چاہ رہی تھی. بیریومنٹ کا فیز جس طرح ہمارے یہاں پر خواتین کے ساتھ اگر ہوتا ہے تو 4 months جو 4 مہینے عدت کا جو ہے, کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو بھی اس کے معاملات ہیں, مطلب جیسے اگر کوئی پریگننسی ہے یا کچھ بھی ہے, وہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. دوسرا یہ کہ ڈپریشن کا بھی, جس طرح ہم نے لاسٹ جو ہے ٹرانسمیشن میں نے بات کی تھی کہ ہماری ڈپریشن کے لیے تقریباً 15 days to یعنی 6 months جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں. تو اگر ایک شخص کسی دکھ میں ہے, کسی پریشانی میں ہے, یا اس کو جس طرح سے یہ اگر ایک اس کا بہت ہی کوئی قریبی عزیز جس طرح چلا گیا ہے, اس کا شوہر اس سے جو ہے وہ چلا گیا ہے, تو اس صورت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن کا فیز جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے. لیکن لازمی بات ہے کہ اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے, جو چیز چلی گئی ہے وہ دوبارہ نہیں آ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ خود بخود جو ہے وہ ڈپریشن کی فیلنگز جو ہے وہ خود بخود ریکور کراتا ہے. تو 15 days تک جو ایک سیویئر فیلنگز ہوتی ہیں وہ آٹومیٹکلی آہستہ آہستہ سبسائڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تقریباً 3 months میں اس کی سیویئرٹی جو ہے وہ لوور ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو میں کہوں گی بریومنٹ کے جو فیز ہے اس میں ڈپریشن کی فیلنگس کا ڈیولپ ہونا اور آہستہ آہستہ ریکوری کی طرف آنا, تو آٹومیٹکلی میں سمجھتی ہوں کہ 3 months ریکوائرڈ ہوتے ہیں بس کسی بھی پرسن کو جو ہے اس چیز کے لیے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ 3 months میں نکل آتا ہے. لوگ جو پوری عمر گزار دیتے ہیں اس وہ پھر مریض ہے, وہ ڈاکٹر صاحبہ سے رجوع. شکیل بھائی نے کوئی تقریباً 2 سال گزار چکے ہیں. دیکھیں وہ پھر مجھے لگتا ہے اپنی پرائیورٹیز کچھ انہوں نے سیٹ کی ہوتی ہیں. جب ہم اس طرح سے سوچتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ آپ چاہتا نہیں ہے شادی کرنا, لیکن وہ یعنی آپشن اس کو شاید بہت بہتر اور اچھا نہ مل رہا ہو, یہ بھی ایک بات ہے. جی بالکل. اور وہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں آپ کے کیا سچویشنز ہے, کیسے حالات ہیں, آپ مناسب فیل کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. تو کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو لائف پارٹنر اچھا نہیں مل رہا, یا آپ کی جو سراؤنڈنگ میں, یعنی فار سپوز اگر آپ کے جیسے یہ بتا رہے تھے ان کی ایک بیٹی ہے, تو یہ اب وہ لازمی سی بات ہے کہ وہ اس کے حوالے سے بھی سوچتے ہوں گے کہ جس کو میں اپنے لیے دیکھ رہا ہوں وہ کیا وہ میری بچی کے ساتھ بھی اس طرح ایڈجسٹ ہوگا نہیں ہوگا. تو ایک نہیں, لیکن ویسے سوچنا صرف اپنے لیے چاہیے یا آگے بیٹی کے لیے بھی, یہ اس طرح دیکھیں اب ان کو تو شریک حیات بھی تو چاہیے نا. جی ٹھیک ہے. اب اگر یہی سوچتے رہیں کہ نہیں میں جس کو لے کے آؤں وہ بچی کی ماں زیادہ ہو, یہ تو دیکھیں مل جاتی ہیں. میں آپ پرسنل آپ کو اپنے تجربہ بتاؤں. مسز جو ہے فرسٹ وائف انتقال کر گئی تھیں اور بہت کم عمری میں 2 بچیاں تھیں میری, لیکن بہنوں نے مشورہ کر کے میری شادی کرائی 3 مہینے میں, کیونکہ مقصد نیک تھا کہ اب وہ جو محترمہ چلی گئی ان کی بچیوں کو پالنا ہے, اور ماشاءاللہ, اور وہ میری بیگم اتنی نیک خاتون, اور 3 مہینے کے اندر شادی بھی ہو گئی ہے, اور ماشاءاللہ ایک بچی کی شادی بھی کر لی ہے. اب ہماری دوسری بیٹی کی شادی کی تیاریاں ہیں, تو میں نے 3 مہینے کے اندر ہی کر لی تھی. وہ کزن ہی تھی, خاندان میں تھیں, اور کسی کا بھی ہاتھ پکڑ لیں, یعنی اگر آپ نیک ہیں تو بے شمار. مجھے حالانکہ باہر وہ شوبز میں تو سب کچھ, لیکن جو بچیاں ہیں, اور ایک ہماری امی کا قول تھا کہ جیسی بیٹی چاہتے ہو ویسی بیوی لاؤ, اور میں لے آیا. مجھے بہت آسانی سے مل جاتی ہیں نیک عورتیں, اور ماشاءاللہ گھر کو رونق اور پرنور بنایا ہوا اس عورت نے, اور ہمیں بھی. نہیں, میرے خیال میں یہ ہے کہ مطلب بس یہ کہ تھوڑا سا اس بات کا ہونا چاہیے کہ میں یہ نہیں سمجھتی کہ صرف ذاتی اپنا, لیکن آپ نے لازمت اس کو اس گھر میں لے کر آنا ہے, اور آپ اپنی بچی کو یہاں وہاں نہیں کر سکتے. تو دونوں چیزوں کا تھوڑا سا خیال رکھیں, دونوں چیزوں کا خیال رکھیں, تھوڑا سا اس بات کا بیلنس کر کے چلیں اپنی بچی کے بھی اور کسی کی. کیونکہ دیکھیں لازمی سی بات ہے, اگر صرف آپ اپنا ذاتیات پہ لاتے ہیں تو پھر وہی ہوتا ہے کہ آپ کو اس سے بھی تو ایک اٹیچمنٹ ہے نا. اگر وہ وہاں ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوں گی تو پھر وہاں پہ بھی آپ ہرٹ ہوں گے, وہاں پہ وہ چیزیں آپ کو ڈسٹرب کریں گی. تو دونوں چیزوں کو اگر بیلنس میں لے کے کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ بہتر رہتا ہے. یہ انسان کی اپنی فیملی پرسنل ریلیشن شپس کا تعلق اس کے جو پروفیشنل کام ہوتے ہیں ان میں پڑتا ہے, بالکل کوئی فرق آتا ہے. جی میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی ایک وہ مائنڈ آپ کا جو ہے وہ بڑا وہ ہونا چاہیے کمپلیکس پروسیس والا, کہ جب آپ مینیج کرنا چاہتے ہو, آپ کا مائنڈ اگر مینیج نہیں کر پاتا تو بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے. آپ میں ابھی تھوڑی دیر آف کیمرہ پہلے یہی بات کر رہی تھی کہ جب میں جاب پہ جا رہی ہوں, یعنی میں جاب بھی کر رہی ہوں, ساتھ میں یہ دیکھیں ہم ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ مجھے میری ہاؤس لائف مطلب وہ بھی ہے, تو ان سب چیزوں کو کس طرح سے, تو لازمی سی بات ہے کہ جو ٹائم میری فیملی
کا ٹائم ہے وہ میں کسی اور جگہ پہ کر رہی ہوں تو وہ تو ایفیکٹ تو آئے گا. افیکٹ آئے گا. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب, اس میں ماہرانہ رائے شریعت کے حساب سے فرما دیں, پھر ہم بریک پہ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب شریعت کے حساب سے رائے یہ ہے, حضور پاک نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر میں بہتر ہو اور میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر میں. تو ہمیں گھریلو ماحول میں جو بچی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آ رہی ہے اس کی خواہشات کا, اس کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے, اس کی پوری ذمہ داری ہم پر ہے, تو ہمارا فرض بنتا ہے اس کا ہر طرح سے خیال رکھنا. بالکل ٹھیک ہے, صحیح فرمایا آپ نے. یعنی کسی نئی بچی کو لے کے آ رہے تو کم از کم یہ تو دیکھیں نا کہ وہ کس ماحول سے کس طرح آ رہی ہے, اس کو تکلیف نہ پہنچے. بالکل صحیح فرمایا. تمام گیسٹ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے کیونکہ اب تھوڑی دیر میں افطاری کا بھی وقت ہوگا, لیکن چونکہ ہم بریک لیں گے تو پھر میرا پہلا روزہ کا سیگمنٹ ہوگا, دعا بھی ہوگی, سلام بھی ہوگا اور افطار بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ محفل سما بھی ہوگی. لیکن کہیں نہیں جائے گا ناظرین, ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رمضان کریم.